بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے 1400 سال بعد۔ حضور کا فرمان سچ ثابت۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیسے ممکن ہے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میاں بیوی تو ایک دوسرے پر حلال ہوتی ہیں، کیا ایسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلامی معاشرے کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت و نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا، عورت سے نسب کے لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا زنا کے حرام ہونے کی حکمت ہے۔ اب ابدانی کی ایک صحیح روایت ہے کہ ابو العاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے، کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جو دعا کرے اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ یعنی آدھی رات کے بعد دعائیں قبول ہونے لگ جاتی ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول کرتا ہے، سوائے زانی کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مردوں کو سیراب کرتی ہے، اور زانیہ عورت جو زنا کے ذریعے مرد کا دل بہلاتی ہے اور پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے۔ پھر اس طرح کا زانی کو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے، یعنی یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دی جاتی ہے۔ نمبر 1 زنا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کی بات نہ ماننے والا، اور اب یہ کہ جو شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو محترم ناظرین پھر اس کا ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، ایک نہیں کئی جھوٹ بولتا ہے، اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں۔ اس انسان سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ دنیا میں بھی انسان پر طرح طرح کی بیماری اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر بڑھاپے کی عمر میں بھی زنا کرنا اللہ کے غضب کو بھڑکانا ہے۔ پھر اس طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت عام ہونے لگتی ہیں، قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ پھر اس طرح غیر حاضری شخص کی بیوی سے زنا کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایک شام مسلط کر دیں گے۔ زنا کی ایک صورت یہ ہے کہ مرد اور عورت کو کفریہ بول دیں اور ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جن کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، اور آج کل تمام یہ بات عام ہے، لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ بلکہ قاری ثناء اللہ پانی پت نے لکھا ہے، اگر دو بندے گفتگو کر رہے ہیں، ایک نے کہا یہ تو شریعت کی بات ہے، اگلے نے جواب دیا کہ رہنے دو اپنی شریعت کو، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کفریہ کلمات کون سے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں، اور دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ ہم بحث کرتے ہیں، یہ تو ہر گھر کی بات نظر ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر
درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ جی۔